بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ قبلہ گاہ صاحب، ظاہر از اہل بیت نور نبی، سبحان اللہ۔ اہل بیت سے نور نبی جو ہے وہ ظاہر ہے۔ ہم چو در ماہ نور خورشید است، جس طرح چاند میں سورج کا نور ہوتا ہے اسی طرح اہل بیت میں بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے۔ از ازل تا ابد بود ظاہر، ازل سے ابد تک یہ ظاہر ہوگا حضور کا نور مبارک۔ زِ آنکے این نور نور جاوید است، کیونکہ یہ نور جو ہے نور جاوید ہے، ہمیشگی والا نور ہے۔ اور وہ مشہور محدث سلمہ بن کہیل، انہوں نے حضرت زید کو وہ جو کوفہ والوں کی بے وفائیاں تھیں وہ یاد دلائیں، جو حضرت علی کے ساتھ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور مسلم بن عقیل۔ تو حضرت زید نے کچھ اشعار پڑھے، ان میں ایک مصرع ہے، آپ نے کہا انی امرؤن، بے شک میں تو ایک ایسا شخص ہوں، سأموت ان لم اقتل، اگر میں شہید نہ بھی ہوا تو مارا تو ویسے ہی مر جاؤں گا، موت تو ویسے ہی موت تو مجھے ویسے ہی آئے گی۔ جان بجانا دے، جان جو ہے وہ دوست کو دے دو، وگرنہ از تو بستاند اجل، ورنہ اجل جو ہے وہ تو جان لے ہی لے گی۔ خود تو منصف باشی اے تو خود فیصلہ کر لے، ای مکن یا آ مکن، اس طرح دے گا جان یا شہید ہو کے اس طرح جان دے دے۔ قبلہ گاہ صاحب، آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت اور حضرت سیدنا امام زید کی شہادت، قبلہ گاہ صاحب 10 مماثلت ہیں اس میں۔ اچھا جی، وہ اگر کربلائے اول تھی تو یہ کربلائے ثانی، وہ اگر امام حسین کلاں تھے تو یہ امام حسین ثانی تھے، یہ خرد۔ اور وہاں بھی حضور نے خبر دی، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، یہاں بھی حضور نے خبر دی۔ وہ کربلا کا میدان تھا، یہ کوفہ کا میدان تھا۔ بے وفا وہاں بھی کوفی تھے، یہاں بھی بے وفا کوفی تھے، وہاں بھی بلا کے دھوکہ دیا، یہاں بھی جاتے ہوئے کو واپس بلا کے لائے، وہاں بھی روکا گیا کہ نہ جائیں بے وفا ہے، یہاں بھی روکا گیا، وہاں 72 تھے تو یہاں 218، وہاں سر قلم کر کے دمشق بھیجا گیا، دمشق سے مدینہ منورہ تدفین ہوئی، اور یہاں سر قلم کر کے دمشق بھیجا گیا اور لٹکایا گیا، اور وہاں سے جو ظلم ہوا وہ آپ کے سر مبارک کو روضہ مبارکہ کے سامنے حضور کو تکلیف دینے کے لیے 1 دن اور 1 رات حضور کے روضہ مبارکہ کے سامنے لٹکایا گیا، اور وہاں سے پھر مصر کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں پہ لوگوں نے کسی طرح چھپ چھپا کے اس کی تدفین کر دی۔ وہاں بھی بے حرمتی ہوئی، گھوڑے دوڑائے گئے، اور یہاں بھی لاش مبارک کو سولی پر لٹکایا گیا، اور 3 سال ہشام کے دور میں، اس کے بعد کہتے ہیں 1 سال اس ولید کے دور میں، اور پھر جلایا گیا، اتار کے جلا دیا گیا۔ انتقام کی آگ نہیں بجھ رہی، وہاں بھی حضور روئے، اور آپ کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں التراب، اور یہاں بھی وہ کہتا ہے پہرے دار کہ میں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہَكَذَا تَفْعَلُونَ بِوَلَدِي، میری اولاد کے ساتھ تم لوگ یہ کرتے ہو۔ اور وہاں بھی حضور نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ کے بدلے 70,000، حسین کے بدلے 70,000، اور یہاں حضور خود فرما رہے ہیں حضرت زید کی طرف رخ انور کر کے کہا یا بنیا، اے بیٹے، یا زیدو قتلو کا، انہوں نے تجھے قتل کیا ہے، قتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے، صلبو کا، انہوں نے تجھے پھانسی چڑھایا صلیب پر، صلبہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو پھانسی چڑھائے۔ وہاں بھی قاتلوں کا دنیا اور آخرت خراب ہوئی، یہاں بھی قاتلوں کی دنیا و آخرت خراب ہوئی۔
وہاں بھی اولاد سفیان کا دور ختم ہوا، یہاں بھی مروانیوں کا دور ختم ہوا۔ تو قبلہ غازی صاحب حضرت زید نے جب میدان میں تھے تو وہاں آپ نے ایک آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ الفاظ مبارک کہے۔ ارشاد آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اکمل دینی، تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرا دین مکمل کیا۔ واہ پھر کہا واللہ، اللہ کی قسم، انی کنتو استحیی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آتی تھی، شرم آتی تھی، ان ارد علیہ الحوض، کہ میں جب حضور کی خدمت اقدس میں حوض پر پہنچوں، ولم آمر، اس حالت میں کہ میں ولم آمر فی امتہ بالمعروف، کہ حضور کی امت کو میں نیکی کا حکم نہ دوں، ولم انہو عن منکرن، اور ان کو جو بدی ہے اس سے میں نہ روکوں۔ اور قبلہ غازی صاحب نہیں، یہ منکر کا فریضہ اگر میں نہ دوں تو میں کل کو شرمندہ ہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جی قبلہ غازی صاحب ایسے بہادر تھے کہ اتنے تکلیفوں کے باوجود آنکھ سے آنسو نہیں آئے، لیکن ایک بات پر روئے کہ اس جنگ کے دوران ان ملعونوں نے جب حضرت سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا کے بارے میں گستاخی کا اس نے کلمہ کہا تو آپ روئے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے ہمارا انتقام لے۔ تو آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص چھپتا چھپتا اس ملعون تک پہنچا اور اس کو قتل کیا۔ جب اس کو قتل کیا تو وہ لوگ جو مروانی تھے وہ اس کو مارنے کے لیے جب دوڑے تو آپ کے ساتھیوں نے حملہ کر کے اس کو بچا کے لے آئے۔ جب آپ کے قریب ہے تو آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب کرو، انہوں نے اس کے قریب کیا تو آپ نے قبل علی جبینہ، بار بار آپ اس کے ماتھے کو چومتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے تم نے ہمارا انتقام لے لیا ہے، تم نے دنیا اور آخرت کا شرف حاصل کر لیا ہے اور نعمت حاصل کر لی ہے۔ سیاہ امامہ ہوتا تھا، سفید جبہ، انگوٹھی پر اصبر تو اجر، صبر کر اجر ملے گا، اور اس دکھ تنجو، سچ بول نجات پائے گا۔ اور انتہائی حسین تھے جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو دیکھیں جو ان کا حلیہ مبارکہ ہے تو ان کا کہتے ہیں ابیض، کہ آپ کا رنگ مبارک بہت سفید تھا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے اکثر جو صوفیاء فرماتے ہیں کہ سید جو ہے وہ سونا ہونا چاہیے، تو دو تو ہم نے آج دیکھے ہیں سونے ہیں، اور ماننے والے جو ہیں وہ بھی سونے ہو جاتے ہیں، دیکھیں نا حسن رضا باقر ماشاءاللہ۔ اور پھر جو آپ کے حلیہ مبارکہ میں لکھا ہوا ہے اعین، کہ آنکھیں مبارک بڑی بڑی تھیں، اور مقرون الحاجبین، یہ ملی ہوئی تھیں جو بھویں مبارک، اور اکنل انف، ناک مبارک اونچی تھی، اور عریض و صدر، یعنی ان کو دیکھنے سے ایسے لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس مبارک ہو، اور آپ فصیح اللسان والکلام، شیریں زبان۔ مسجد میں جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو یوں طول قیام ہوتا تھا اور اس میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے استوانۃ المسجد، مسجد کا ستون کھڑا ہے۔ ایک شعر آپ کو سناؤں جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے، تھی نرگس چشم گل عارض، دہن غنچہ صنوبر قد، اور سراپا وہی گلشن تھے تو کیوں ہم جائیں گلشن میں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اگر مدینہ منورہ میں کوئی آ کر پوچھتا کہ زید بن علی کہاں ہے تو کہا جاتا کون زید بن علی؟ وہ جو حلیف القرآن ہیں، قرآن کے جو دوست ہیں، دن کے مجاہد تھے، رات کے عابد تھے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بہت عجیب بات کی اپنے اس کلمات میں آخری، وہ کہتے ہیں واللہ، وہ کہتے ہیں لقد کان منقطع القرین، اور اس کے اگر ترجمہ دیکھا جائے تو اس کا یہ ہے کہ ان کا جوڑ کا کوئی تھا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اقرأنا لکتاب اللہ، ہم سے زیادہ قرآن مجید کو وہ پڑھنے اور افہمنا فی دین اللہ، دین کو زیادہ سمجھنے والے تھے۔ اور یہ جو ناسخ و منسوخ کا علم